أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے پاکیزگی بخشے اور شیطانی نجاست یعنی شیطان کے وسوسے کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو، ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے، یا جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مسلمانوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ دیکھو، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب میں مبتلا کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ